اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک قوم لوط کا قصہ اور ان پر نازل ہونے والا بہت بڑا عمومی عذاب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ لوط بن حران بن تارخ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر غورزگر کے ایک علاقے صدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے۔ ان لوگوں کا کام ڈاکہ زنی، چوری، راہ زنی اور راہگیروں کو لوٹنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مجلسوں میں جا کر برے کام کرتے اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے، بلکہ وہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار و عمل والے یہ لوگ، جنہوں نے بے حیائی کی ایسی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال اور وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ عورتوں کے قریب یہ لوگ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ان کو خدشہ تھا کہ جنسی ملاپ سے ان کی نسل آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ لوگ اپنی برائیوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ ان کو دنیا و آخرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا۔ لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا، بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے اور فاسق و فاجر والے کام اور کفر کی راہوں پر قائم رہے۔ بس پھر اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹے ان کے خلاف ہو گئے اور مجبور کرنے لگے کہ اگر تم ایسے ہی نیک پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ بس پھر انہوں نے روگردانی کی اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ بس پھر آخر کار اللہ کا غضب جوش میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو فنا کرنے کا پختہ تہیہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے لیے اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سوائے لوط کی بیوی کے اس کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا اور صبح تک اس بستی کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اس کے بعد فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر آئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ بالآخر عذاب کا وقت آ گیا اور اس قوم کو پوری طرح سے نیست و نابود کر دیا گیا اور ایک ایک کر کے ان کو نمک کا پتھر بنا کر وہیں پہ محفوظ کر لیا گیا۔ یہ لوگ جس طرح بدکاری میں مبتلا تھے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نمک کا پتھر بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی بدکاری کی حالت میں ہی محفوظ کر لیا۔ بس یہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گئے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس قوم کو غرق کر دیا۔ آج بھی قوم لوط کے لوگ وہیں نمک کے پتھر میں مبتلا ہیں۔ اپنی بدکاری کی حالت میں وہ نشان عبرت بنے تھے اور ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا اور برے عذاب سے بچا اور ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔